حضرت عمر ابن الخطاب اسلام کے وہ عظیم خلیفہ تھے جن کی زندگی عدل، سچائی اور انسان دوستی کی روشن مثال ہے۔ ان کا طریقہ حکومت صرف حکم دینا نہیں تھا، بلکہ خود عوام کے درمیان جا کر ان کے حالات دیکھنا تھا۔ یہ واقعہ اسی عدل و انصاف کی ایک زندہ مثال ہے۔ مدینہ منورہ کی راتیں بہت پرسکون ہوتی تھیں۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور گلیاں مکمل خاموش تھیں۔ صرف کبھی کبھار ہوا کی سرسراہٹ سنائی دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حسب معمول اپنے ایک خادم کے ساتھ شہر کے حالات دیکھنے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کسی غریب، یتیم یا مظلوم کی خبر کسی سے پوشیدہ نہ رہے۔ وہ بغیر کسی پروٹوکول کے سادہ لباس میں چل رہے تھے تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے اور لوگ بے جھجک اپنی حالت بتا سکیں۔ اچانک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک چھوٹے سے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کمزور بھی تھی اور درد بھری بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً رک گئے۔ انہوں نے اپنے خادم سے کہا، یہ آواز کسی تکلیف کی ہے، چل کر دیکھتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس گھر کے قریب گئے اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اندر کی باتیں سننے لگے۔ اندر ایک عورت تھی جو اپنے 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ بچے مسلسل رو رہے تھے اور بھوک سے بے چین تھے۔ ماں بار بار ہنڈیا چولہے پر رکھ کر چمچا چلا رہی تھی، حالانکہ اس ہنڈیا میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ صرف بچوں کو بہلانے کے لیے پانی ابال رہی تھی تاکہ بچے سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے۔ ایک بچہ بار بار کہہ رہا تھا، امی کھانا کب تیار ہوگا؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ بچوں کے سامنے کمزور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ نرم آواز میں کہتی، بس تھوڑی دیر اور، کھانا بن رہا ہے، ابھی مل جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ گھر میں کھانے کو ایک دانہ بھی موجود نہیں تھا۔ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فوراً دروازہ کھٹکھٹایا۔ ماں گھبرا گئی کیونکہ اس وقت رات تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون آیا ہے۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نرم آواز میں جواب دیا، میں ایک مسافر ہوں، کیا تمہیں کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ جب دروازہ کھلا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ گھر واقعی خالی اور غریب تھا۔ ماں پریشان تھی اور بچے بھوکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تمہارے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ ماں نے شرمندگی اور دکھ کے ساتھ جواب دیا، ہم بہت غریب ہیں، آج کئی دن سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، میں صرف انہیں چپ کرانے کے لیے ہنڈیا میں پانی ابال رہی ہوں تاکہ وہ سو جائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کا دل ٹوٹ گیا، وہ خاموش ہو گئے۔ جب وہ واپس پہنچے تو ماں حیران رہ گئی کہ یہ شخص خود سامان لے کر آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آٹا، کچھ خوراک اور ضروری سامان گھر میں رکھا اور خود چولہا جلانے لگے۔ خادم نے دوبارہ کہا، میں کر لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، تم صرف دیکھو، آج عمر رضی اللہ عنہ خود اپنے ہاتھوں سے ایک بھوکے کا پیٹ بھرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگ جلائی، آٹا گوندھا اور کھانا تیار کیا۔ دھواں ان کے چہرے پر پڑ رہا تھا، لیکن وہ رک نہیں رہے تھے۔ بچے دور سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون شخص ہے جو ان کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے۔ جب کھانا تیار ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود ماں اور بچوں کو کھانا دیا۔ اللہ عنہ نے اپنے کندھوں پر آٹے کا تھیلا اٹھایا، خود لے کر چل پڑے۔ ماں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے ہماری زندگی بدل دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آہستہ سے جواب دیا، میں وہ ہوں جسے تم مسلمانوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ اگر تم بھوکے ہو اور عمر رضی اللہ عنہ کو خبر نہ ہو تو یہ اس کی ناکامی ہے۔ اصل حکمرانی خدمت ہے، طاقت نہیں۔ ذمہ داری اہم ہے۔ حکمران وہ ہے جو عوام کے درد کو اپنا درد سمجھے۔ حضرت عمر بن الخطاب کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ انصاف صرف عدالت میں نہیں بلکہ دل میں بھی ہونا چاہیے۔ اور یہ تھا حضرت عمر بن الخطاب کا ایک اور شاندار عدل و انصاف کا واقعہ، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل حکمران وہ ہوتا ہے جو اپنی عوام کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید اسلامی اور سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اللہ ہم سب کو سچائی، عدل اور نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔